لیں جی عالیہ حمزہ صاحبہ، ذمہ دار بیسکلی آپ لوگ ہیں. آپ لوگوں نے لچک نہیں دکھائی، آپ لوگوں نے ریجڈٹی شو کی، آپ لوگوں نے ان مذاکرات کو سیریسلی نہیں لیا. الزام آپ کے سامنے. اب میں کیا کہوں کہ میرے بھائی جو ہیں وہ آ کر تو بیٹھ جاتے ہیں، لیکن تھوڑے سے اگر فیکٹس چیک کر لیتے تو یہ باتیں بالکل نہ کرتے. کل سب سے پہلے تو اسحاق ڈار صاحب نے آ کر کہا جی 2 باتوں کے اوپر ہمارا جو ہے کنسنسس ہو گیا. پہلی بات انہوں نے کیا کی کہ الیکشن ایک دن کروانے ہیں، اور دوسری بات انہوں نے کیا کی فری اینڈ فیئر الیکشن کے اوپر ہم متفق ہیں. پہلے تو انہی سے یہ سوال کریں کہ ہم بیٹھے کیوں تھے ان مذاکرات میں؟ اگر ہم نے متفق انہی باتوں پر ہونا تھا، ہم بیٹھے ہی اسی لیے تھے کہ الیکشن ایک دن کرانے کی کوئی ڈیٹ فکس کر لیں. یعنی مذاکرات ہونے ہی اس ڈیٹ پر تھے کہ وہ کون سی ڈیٹ ہوگی جس دن نیشنل اسمبلی کے اور پروونشل اسمبلی کے انتخابات ہم منعقد کرائیں گے. اب دوسری بات جو انہوں نے بجٹ کی بات کی تھی، ذرا ان کی یادداشت کے لیے 2018 کے الیکشن سے پہلے بھی انہوں نے اپریل کے اندر جو ہے وہ وہاں پر بجٹ پیش کیا تھا اور پری بجٹ پیش کیا تھا. اور تیاریوں کے لیے میں ذرا ان لوگوں کی بتا دوں، حالانکہ کامرس میں یہ بیٹھے ہیں، بجٹ کا ایک پیپر ہوتا ہے جو کابینہ میں مڈ مئی کے اندر پیش ہوتا ہے، اور اب اس وقت یہاں پر مڈ مارچ میں پیش ہوتا ہے، اور اس وقت یہاں مڈ مئی آنے لگے. ابھی تک وہ پیپر ہی انہوں نے کابینہ میں پیش نہیں کیا. تو اس سے ان کی جسے کہہ لینا کہ اس بات کی بھی اصلیتیں پتہ چلتی ہے کہ یہ بجٹ میں کتنے سیریس ہے. اور دوسری بات ہے، بجٹ تو ان کو IMF نے دینا ہے، اور ہم تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ بجٹ اسی حکومت کو بنانا چاہیے جس پر عوام کا اعتماد ہو، جس نے اگلے 5 سال عوام پہ حکومت کرنی ہو اور عوام کو ریلیف دینا ہے، آگے کے کیا میئرز لینے ہیں اس کو بنانا چاہیے. اور جہاں تک یہ سٹاف لیول ایگریمنٹ کی بات کریں، ابھی تو ان کا 9th 10th جو ریویو ہے، 3 ریویوز ہیں وہ 30 جون تک ہونے تھے، اور سٹاف لیول ایگریمنٹ کا تو ہم نومبر سے سن رہے ہیں. اور انہی کے ماشاءاللہ سے جو فائنانس منسٹر ہیں، ان کا تو 26 سال کا ایکسپیرینس تھا فکس کرنے کا. IMF کو، موڈیز کو، ورلڈ بینک کو انہوں نے تو کہا تھا I can deal with them، اور انہوں نے جس طرح سے ڈیل کیا، اب عوام کی بھی لکیریں نکل رہی ہیں، ان کی بھی لکیریں نکل رہی ہیں. آج میں نے سنا ہے کہ امریکن ایمبیسڈر بھی ان سے نہیں ملا ہے، سیکنڈ سیکرٹری سے وہ ملاقات کر کے بھی پاؤں پکڑے ہیں، لیکن بات نہیں بن رہی ہے. ریزن ایک ہی ہے، انہوں نے جس طرح کی بدنیتی دکھائی ہے، جس طرح کے ڈیلینگ ٹیکٹکس تھے، ہم یہی عوام کے سامنے رکھنا چاہتے تھے کہ بار بار یہ کہتے تھے کہ جی ہم تو بیٹھنے کو تیار ہوتے ہیں. عمران خان ہمارے ساتھ ٹیبل پہ نہیں بیٹھتا. خان صاحب نہ صرف ٹیبل پہ بیٹھے، جس دن پہلا مذاکرات ہوئے آپ نے دیکھا ہمارے 33 کارکنوں کو انہوں نے بلا وجہ پکڑ کے جیلوں کے اندر بند کر دیا، جس پہ ان کے وزیر داخلہ نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. اس کے بعد ہمارے مذاکرات ہوئے، علی امین کا ان کی بیل ہوئی تھی، پھر بھی پورے ملک میں ان کو گھمایا گیا. اور اسی رات کو آپ نے دیکھا کہ ہمارے جو صدر صاحب ہیں ان کے گھر کے اوپر جس طرح سے حملہ کیا گیا، جس طرح سے دھاوا بولا. اگین اس کے بعد ہم پھر بھی بیٹھے، صرف اس لیے بیٹھے کیونکہ ہم ملک کے وسیع تر مفاد میں، معاشی استحکام میں، سیاسی استحکام میں ایک بہترین حل چاہتے تھے. یہ ڈیلے ٹیکٹکس چاہتے تھے کیونکہ ان کو یہ پتا تھا، لاسٹ بات ان کو یہ پتا تھا کہ آج وزیر اعظم نے UK چلے جانا ہے. سن لیں ایک منٹ بھائی، الزامات کی بات نہیں ہے، عوام فیصلہ کرنے کو تیار ہے. وزیر اعظم صاحب نے آج UK چلے جانا تھا، بلاول زرداری صاحب آج انڈیا جانے ہیں، تو یہ آلریڈی ڈیلے ہو جانا تھا 14 مئی تک، اور انہوں نے عدالت کے پاس جانا تھا. اب تو 14 مئی ہو گئی، اب آگے چل جائے. یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. ہم عدالت کے پاس گئے، ہم نے ایک ایک بات ان کے سامنے رکھی ہے، ہم نے کیا کیا ہے اور انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا. اب عوام فیصلہ کرے گی، عدالت فیصلہ کرے گی کہ کیا ہو.